السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، زبان زندگی کا ایک ایسا احساس ہے اور ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ اگر انسان کو زبان کی سمجھ اور زبان کو برتنے کا سلیقہ آ جائے تو اس سے بڑا دھنی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن زبان کے معاملے میں جہاں ایک بات یہ سچ ہے کہ دنیا کی ہر زبان سب سے پیاری ہوتی ہے اور ہر انڈیویجول سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت جو چیز بناتی ہے وہ زبان ہے، لیکن اس کی لغزشیں یا اس میں بیجا اصرار یا بیجا کسی کو زیادتی یا کسی کمتر کسی کو بیان کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو خامخواہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ جس طرح سے کلر اور بلڈ کبھی پیور نہیں ہوتے، اسی طرح کوئی زبان بھی کبھی پیور نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان مکس زبان ہے، باقی زبانیں تو بس یوں ہی جو ہے بہت پیور ہیں، اور اردو بڑی مکس زبان ہے۔ آج ہمارے ساتھ اردو اور خاص طور سے لنگوسٹک کے ماہر رضوان احمد صاحب میرے ساتھ ہیں، اور میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ آپ سے جو ہے چند سوالات کا جواب لوں۔ جی دیکھیے، زبانوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو جو زندہ زبانیں ہیں وہ دوسری زبانوں، دوسری قوموں سے ان کا ہمیشہ ربط ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم آج دیکھیں، اردو دیکھیں تو اردو میں انگریزی کے بہت سارے الفاظ آ چکے ہیں، اور جو اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ریڈیو ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاس متبادل لفظ ہے بھی نہیں۔ حالانکہ میں عربی بولتا ہوں، ان کے لیے متبادل الفاظ ہیں، پھر بھی یہ جو نئی ایجادات ہوئی ہیں ان کے لیے جو انگریزی کے الفاظ آئے ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو ہماری یہ زبان، آپ نے کہا نا کہ زبان صرف ایک ارسال اور ترسیل کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک ہماری جو پہچان ہے اس سے جڑ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ خدشہ لگتا ہے کہ اگر میری زبان میں تبدیلی آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ میری جو پہچان ہے، میرا جو تشخص ہے، اس پہ کوئی آنچ آ رہی ہے۔ تو لہٰذا وہ بہت محتاط رہتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنا محتاط ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سیکھنا بالکل ضروری ہے، لیکن زبان میں تبدیلی کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ نہیں، اصل میں جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اصل میں ایک غلط فہمی یہ عام ہوئی ہے کہ مثلا ایک صاحب نے مجھ سے کل پوچھا کہ اردو عربی سے قریب ہے یا فارسی سے، تو میں نے کہا نہ اردو فارسی سے قریب ہے نہ عربی سے، یہ کھڑی بولی ہے جس میں عربی اور فارسی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور دنیا کی دوسری زبانوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ میں نے پھر ان کو 3 شعر سنائے، ایک فارسی کے، ایک عربی کے اور ایک اردو کے۔ میں نے کہا آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ تو بولے تو میری زبان ہے۔ میں نے کہا جی یہ آپ کی زبان ہے، اور ہر زبان کا یہی معاملہ ہے۔ لیکن لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو مکس زبان ہے اور باقی زبانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ پیور زبان ہے، مثلا عربی یا تو اس کا میں چاہ رہا تھا کہ جواب دیں۔ نہیں، یہ دیکھیے، یہ غلط فہمی قائم کر دی کسی نے، اور وہ پھر چل پڑی ہے، سوشل میڈیا میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اردو اتنی ہی مکس ہے جتنی انگریزی مکس ہے، بالکل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے الگ سے۔ فارسی اتنی ہی مکس ہے جتنی اردو مکس ہے، بلکہ فارسی میں تو تقریباً 50% الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ فارسی مکس زبان ہے۔ فارسی وہ زبان جو بھی زبان ہے، ہاں اس میں یہ فرق ضرور ہے، جیسے عربی جیسی بہت قدیم زبانیں جو ہیں ان میں بہت زیادہ دخیل الفاظ، یعنی دوسری زبان کے الفاظ اتنے نہیں ملیں گے، لیکن جدید زبانوں میں ہے۔ اور پھر اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، ایک ثقافتی پہلو بھی ہے کہ اب جیسے ایران چونکہ اتنا قریب رہا ہے عربی زبان، عربی بولنے والوں سے، تو الفاظ زیادہ لیے ہیں، اردو میں بھی ویسا ہی ہوا۔ لیکن یہ جو مفروضہ کہ جیسے اردو جو ہے نا وہ 10 20 30 زبانوں کو لے لیا گیا اور ان کے الفاظوں کو ایک ساتھ جمع کر کے وہ ایک کوکٹیل بنا دیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہاں یہ ضرور ہوا کہ چونکہ فارسی بولنے والے لوگوں نے اردو پہ ایک اثر چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے فارسی الفاظ بہت زیادہ ہیں، عربی الفاظ بھی زیادہ ہیں، لیکن اگر یہ کانٹیکٹ نہ بھی ہوتا تو بھی اردو زبان جو تھی وہ تھوڑی مختلف شکل میں وہ تو ابھر رہی تھی نا اس علاقے میں، صرف الفاظ جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے آ گئے۔ تو یہ غلط فہمی میرے خیال سے میر امن نے شروع کی تھی اپنی اس کتاب میں 1802 یا 3 کے آس پاس، جو سب لوگوں کو اچھا لگا، ہاں اچھا لگا، لوگ یہ کافی کول آئیڈیا لگا ہوگا، تو بس وہ چل پڑا اور بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک غلط فہمی اور بھی پھیلائی گئی ہے بہت سے لوگوں کے ذریعے سے کہ اردو ہندی کے بجائے ہندوستانی کہا جائے اس کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ زبان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے
اگر ہندوستانی اس کو کہا جائے تو پھر کنڑ، تلگو، ملیالم یہ سب ہندوستانی ہیں۔ اردو کی اپنی ایک شناخت ہے اور اس کو اپنی زبان کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اس کو شناخت دینی چاہیے، اپنے رسم الخط کے ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کے یہاں کوئی کمزوری ہے تو وہ ہمارا نام چھین کر اپنے نام سارا ہمارا مٹیریل کرنا چاہتا ہے، تو اس سازش سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ دیکھیے اب یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، یہ بالکل سیاسی مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ظاہر ہے ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جس میں اردو کا نام ریختہ تھا یا ہندوی تھا یا ہندی بھی تھا۔ وہ میر کا شعر ہے نا، کیا جانیے کہتے ہیں کہ اس کو سرور قلب آیا نہیں یہ لفظ تو ہندی زبان کے بیچ۔ غالب نے بھی ہندی کو اس معنی میں استعمال کیا، لیکن جب اس کا نام ایک اسٹینڈرڈائزڈ ہو چکا ہے اردو، تو اس کو بدلنے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ سیاسی ہیں، وہ لسانی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اچھا اس موقع سے آپ سے جو ایک بہت اہم سوال، چونکہ اس وقت میں نے دیکھا کہ جہاں اردو سے ایک رشتہ کٹا مسلمانوں کا مختلف علاقوں میں، وہیں جو دوسری اقوام ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی بیچ میں، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ نہیں زبان تو سب کی سانجھی وراثت ہوتی ہے، تو انہوں نے اردو کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا اور اردو سیکھنا شروع کیا۔ ایسے لوگوں کو سکھانے والوں کو اور سیکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے، اور کیا بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سیکھنے والے کو اور سکھانے والے کو؟ اس پر تھوڑا اگر تفصیلی آپ روشنی ڈالیں تو شاید ان کے لیے بہت مفید چیزیں ہوں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے یہ جو ہوئی ہے کہ وہ جو ایک طرح کی دشمنی کا جو ایک ماحول تھا آزادی کے بعد، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا ہے۔ تو اب لوگ جو خاص طور پہ جو نئی نسل ہے وہ ایک بالکل کھلے ذہن سے اردو کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ زبان ایسی ہے کہ جس میں بہت کچھ ہے، اور اس وجہ سے وہ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ میرے بہت سارے فالوور ہیں جو جن کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اردو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں اور شوق بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع ہے اردو بولنے والوں کے لیے بھی کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور جتنا ہو سکتا ہے، اور جو اکادمیاں ہیں اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس عمل کو آسان کریں تاکہ جو لوگ اردو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے سیکھیں اردو۔ اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ بہت ساری جو غلط فہمیاں قوموں کے بیچ ہوتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے ہیں، تو آپ آئیں پڑھیں دیکھیں اردو میں کیا ہے، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ تو ہاں، جو آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ کیا کیسے کرنا چاہیے، تو دیکھیے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اور کانٹینٹ جو ہے نا، مواد، جس زمانے میں جیسے عربی سیکھ رہا تھا بہت مشکل ہوتی تھی کوئی چیز ڈھونڈنا، آج تو ساری چیزیں موجود ہیں، آسان ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، آپ استاد کا آج کل استاد آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو استاد بھی آن لائن مل جائیں گے آپ کو۔ تو اب اگر آپ چنئی میں ہیں، آپ اگر ممبئی میں ہیں اور آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دلی آنے کی شاید ضرورت بھی نہ ہو، آپ کو لکھنؤ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھائے، اور ایک اور چیز میں کہوں گا کہ جو لوگ اردو سیکھ رہے ہیں ایک کمیونٹی بنائے اپنی، ایک آن لائن کمیونٹی بنائے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، بات چیت کریں، الفاظ کے بارے میں ڈسکشن کریں، شعر و شاعری کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ تو یہ جو کمیونٹی بنے گی، اور ظاہر ہے اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، میں ایک اردو والوں سے کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں، اردو والوں کا رویہ بھی بڑا نیگیٹو طرح بسا اوقات، ہاں، کہ اب کوئی سیکھ رہا ہے تو ظاہر غلطی کرے گا بھائی، اگر بغیر غلطی کی کوئی سیکھا ہے آج تک؟ کبھی نہیں۔ کوئی بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے 10 دفعہ گرتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں نا، غلط انگریزی بولو تاکہ تم صحیح انگریزی بول سکو۔ تو آپ اگر وہ کوئی بول رہا ہے، کوئی اردو سیکھ رہا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ تو آپ نیگیٹو کامنٹ سے اعتراض کرنا چاہیے انسان کو، اس لیے کہ وہ زبان سیکھنے میں حائل ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں، تو ان کو، بلکہ میں آج بھی کہتا ہوں، میں عربوں کے بیچ میں رہا ہوں، بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ میری عربی سنتے ہیں تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ انت تتکلم عربی احسن منا۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ میں ان سے اچھی عربی نہیں بولتا ہوں، لیکن یہ ایک کمپلیمنٹ دینے کا طریقہ ہے کہ تم ایک عرب نہیں ہو، تم عربی بولتے ہو تو تم مجھ سے بھی اچھی عربی بولتے ہو، مطلب ایک طرح سے سپورٹ کرنے کا، انکریج کرنے کا یہ ہے۔ تو اب انگریز کبھی نہیں ٹوکتے، آپ کتنی بھی غلط انگریزی بولیے، اگر کوئی فے کو پھے بول دیتا ہے یا خے کو کھے بول دیتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑایا کیجیے بھائی، وہ مرحلہ ہے، وہ کھے کے بعد خے پر پہنچے گا، پھا کے بعد وہ فے پہ پہنچے گا،
اسی سے ملتا ہوا ایک سوال، جہاں تک ہم یہ انشاءاللہ جانتے آخری ہیں، ہوگا۔ اچھا آخری ہوگا، جہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ زبانیں پہلے سے ہیں، مذاہب بعد میں آئے ہیں۔ موٹے طور سے اگر ہم دیکھیں کہ مہاتما بدھ یا مہاویر جین سے جو بھی پالی والی جو بھی زبانیں ہیں وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھیں، یا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربی موجود تھی، تو زبانوں کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ مذہبی لوگوں نے زبانوں کو استعمال کیا ہے۔ لیکن جیسے اردو میں خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں، چونکہ آپ لنگوسٹک کے آدمی ہیں، اکثر میرا اختلاف رہتا ہے ایسے لوگوں سے، میں کہتا ہوں کہ دو حرفی حروف کو حرف نہ کہا جائے، لیکن آج تک وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ الف سے لے کر یا تک میں پھر حکاری آوازوں کو جوڑا جائے کہ نہ جوڑا جائے، اور اس طرح سے دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی اردو والے سے پوچھ لیے تو بہت کم ہی لوگوں کو مجھے بتا پائیں گے کہ اردو میں کتنے الفابیٹ ہیں، کتنے حروف تہجی ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل کو کیسے سلجھانا چاہیے دیکھیے ایز اے لنگوسٹ؟ میں آپ سے ہاں بالکل، دیکھیے اب آپ یہ سوچئے کہ یہ مسائل 19ویں صدی میں تھے کیا؟ بالکل نہیں تھے تو اس طرح سے۔ اب وہ 35 ہے یا 55 ہے یا 53 ہے، حکاری کو الگ رکھنا، یہ بنیادی اصول نہیں ہے۔ ہاں تعلیم کے لیے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہاں یوز کر لیجئے کہیں ضرورت پڑے تو، لیکن اس کے لیے جھگڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب دونوں ہی صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تحریری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو سب جو حکاری جتنی آوازیں ہیں اس میں ہے لگا ہوا ہے، تو اس کو الگ سے ڈال کر اپنے الفابیٹ کو مزید لسٹ کو لمبی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ساؤنڈ کے اعتبار سے جائیں گے تو یہ سب الگ الگ آوازیں ہیں، تو مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ہی طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں آخری بات آج کے اردو سیکھنے والوں کو چند بنیادی باتیں آپ بتا دیں، جو غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، اسے وہ کیسے پار پائیں، اس طرح کی چیزیں بتا دیں۔ آپ خوب غلطیاں کریں، پہلی میں بات تو یہ کہوں گا کہ خوب غلطیاں کریں، بالکل، لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں، اور غلطیوں سے ڈریں نہ، اس سے بھاگے نہیں۔ آپ چونکہ غلطی جو ہے وہ راہ ہموار کر رہی ہے، جو غلطیاں آپ کر رہے ہیں اردو بولنے میں یا کسی اور زبان میں بھی، وہ زبان سیکھنے کے جو راستے ہیں اس کو ہموار کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات لیکن کچھ اب ایسا نہ کہ وہ اس کے بعد آپ کچھ کریں ہی نہ، اس کے بعد پھر صحیح کیا ہے اس کی طرف آپ جائیں، اس کی تلاش میں آپ محنت کریں۔ اب آج کل تو ڈکشنریاں بھی آن لائن موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، ان سے پڑھیں، سنیں، اچھے اردو بولنے والوں کو سنیں، شعراء کو سنیں، ادیب کو سنیں، یہ سب یہ سب جو الیکٹرانک دنیا ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور فری ہیں، یہ بھی بات ہے، وہ پیسے بھی نہیں پے کرنے آپ۔ بالکل، تو ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ اردو کوئی مشکل زبان نہیں ہے، یہ بہت آسان زبان ہے۔ فضا یہ سچ ہے کہ تم لفظ ہو مگر وہ شخص کہیں نہ لفظ کے ہجے غلط سلط کر دے۔ زبان کو سیکھنے کا سب سے پہلا اور بنیادی جو بات ہمارے بھائی نے بتائی وہ یہ ہے کہ آپ سنیں زیادہ سے زیادہ، چونکہ زبان بنیادی طور سے ہے کیا؟ زبان، تالو، ہونٹ، حلق کے ٹکراؤ سے جو آوازیں پیدا ہوتی ہے، جو اس میں میننگ فل ساؤنڈز ہوتے ہیں، وہی زبان ہے۔ اب جس زبان کو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، خصوصاً اردو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ سننے پر فوکس کریں۔ اگر آپ صحیح سننا سیکھ گئے تو صحیح بولنا سیکھ جائیں گے، اور آپ کو آتی ہے زبان تو پھر آپ لکھنے کی بھی پریکٹس کر لیں۔ امید ہے کہ آپ بہت بہتر کریں گے۔ شکریہ۔